من المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم ومحافلہم ومجالسہم وذکرہم وحقہم وبیانہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. صلوات پڑھ دیں حضرات. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ ہر برس ہر سال اسی مقام پر ایام عزائے فاطمی کے سلسلے سے شہزادی کی شہادت کی مناسبت سے مجلسیں برپا ہوتی آئی ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے، اور ماشاءاللہ ماہ ناز خطبہ انشاءاللہ تقریریں کریں گے، مگر ان دنوں میں حکم ہوا تھا مجھ جیسے کمل اور کجمج بیان طالب علم کے لیے، تو میں نے کوشش کی کہ پوچھوں کہ آخر ان مجالس میں موضوع کیا رکھا جائے، تو مجھے بنا میں موضوع یہ کہا گیا کہ جو 2-3 برس پہلے آپ نے کرنٹ افیئرز پر، حالات حاضرہ پر اور شہزادی کی سیرت پر گفتگو کی تھی، آپ اسے کنٹینیوس کریے اور اسے تسلسل دیجئے اور اسے آگے بڑھائیے. لہٰذا بالکل جیتی جاگتی آیت جو ہر مذہب میں، ہر مسلک میں، ہر فرقے میں، علماء کے درمیان، مبلغین کے درمیان جب یہ افراد صنف نازک پر گفتگو کرتے ہیں، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو کوٹ کرتے ہیں، وہی آیت میں نے آج پھر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. یہ قرآن مجید کی وہ عظیم الشان آیت ہے کہ جس میں اللہ نے مرد اور عورت کو ترازو کے الگ الگ پلڑوں میں رکھا ضرور ہے، مگر اللہ نے جب ان کا موازنہ کیا ہے تو اللہ نے کہیں یہ نہیں دکھایا قرآن میں کہ کسی ایک صنف کا پلڑا بھاری ہوا ہو یا کسی دوسری صنف کا پلڑا ہلکا ہوا ہو. اللہ نے اسی مماثلت کو اور اسی ترتیب کو باقاعدہ طور پہ مرد اور عورت میں توازن کے ساتھ ساتھ بیان اس لیے کیا ہے تاکہ دنیائے جہان اگر اسلام پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو وہ اسلام کی اول توجیہ دیکھ لے کہ اسلام کے اندر نہ مرد کو عورت سے بڑھایا گیا ہے نہ عورت کو مرد سے گھٹایا گیا ہے، بلکہ اللہ نے دونوں کے اندر باقاعدہ طور سے ایسا ایک معیار بنایا ہے کہ جب بھی آپ مرد اور عورت کو ان کے توازن پر غور کریں گے تو دونوں کا توازن برقرار رہے گا، وہ بھی اپنے لیول پر، یہ بھی اپنے لیول پر. یوں لگتا ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو ان دونوں میں کیسی باہمی الفت ہے، محبت ہے اور باہمی ضرورت ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن میں جو آیت رکھی ہے وہ یہ آیت ہے کہ ارشاد خدا ہوا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ارشاد ہو رہا ہے کہ کائنات کی ساری عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں
اور سارے کے سارے مرد ان عورتوں کے لیے لباس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے مرد کو عورت کا لباس گردانا، عورت کو مرد کا لباس کہا۔ نہ اللہ نے انہیں ہٹایا نہ انہیں ہٹایا، بلکہ یہ کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ اگر کہیں جوہر لباس مرد کے بدن پہ ڈالا گیا ہے تو عورت کو اس سے اگنور نہیں کیا گیا۔ اگر کہیں تاج لباس مرد کو پہنایا گیا تو عورت کو کہیں کنڈم نہیں کیا گیا۔ اگر یہ جوہر مرد کے خانے فضیلت میں آیا ہے تو عورت کو فراموش نہیں کیا گیا، بلکہ آیت جواز کے ساتھ ثبوت دے رہی ہے کہ دیکھو اسلام اسی خوبصورتی کا نام ہے کہ جو عہدہ، جو فضائل، جو کرامات، جو فضیلت، جو نعمت مرد کے خانے فضیلت میں ہے وہی عورت کے بھی خانے فضیلت میں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ مرد عورت کے لیے لباس، عورت مرد کے لیے لباس۔ گویا ایک نفیس سا اشارہ قدرت کر رہی ہے کہ گویا خدا نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بیان کر کے رہتی دنیا پہ ثابت کر دیا ہے کہ نہ مرد بغیر عورت تکمیل ہو سکتا ہے اور نہ عورت بغیر مرد کے مکمل ہو سکتی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ ہے کہ جو باقاعدہ طور سے دونوں کے اندر ایسا امتزاج پیدا کر رہا ہے کہ اللہ دیکھنے والے کو یہی لگے گا کہ شاید الگ الگ پہلو ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھیے تو دونوں ایک ہیں، ہمسر ہیں، برابر ہیں، ایکول ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا مرد عورت کے لیے لباس، عورت مرد کے لیے لباس۔ نہ بغیر مرد کے عورت مکمل ہے، نہ بدون عورت کے مرد مکمل ہے۔ اس کا مطلب ضرورت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان